بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند صفات کا بیان۔ ان اول قائم بامر الامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قام بالامر، اس کا معنی ہوتا ہے ذمہ دار ہونا۔ بے شک امت کے معاملات کے سب سے پہلے ذمہ دار والی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ بعثہ اللہ علی فترۃ من الرسل۔ رحمۃ للعالمین۔ بعث یبعث کا معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ فترہ کا معنی ہوتا ہے وقفہ۔ دو زمانوں کے درمیان کا حصہ اور دو نبیوں کے درمیان کا وقفہ۔ اللہ نے انہیں رسولوں کی آمد کا سلسلہ موقوف ہونے کے بعد سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فبلغ الرسالۃ وجاہد فی اللہ حق جہادہ۔ رسالہ پیغام، جاہد یجاہد کوشش کرنا، جہاد کرنا۔ تو پیغام کو پہنچایا، اللہ کے پیغام کی تبلیغ کی، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا اور اللہ کی راہ میں بھرپور کوشش کی، اللہ کی راہ میں بھرپور جہاد کیا۔ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَعَبَدَ رَبَّهُ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ۔ نصح فلانا وَلَهُ، نصیحت کرنا، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، بہی خواہی کرنا۔ یقین بمعنی موت۔ اور امت کے ساتھ ہمدردی کی، امت کو نصیحت کی اور اپنے رب کی عبادت کی، یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ فہو افضل الخلق و اشرف الرسل، نبی الرحمت و امام المتقین و حامل لواء الحمد و صاحب الشفاعت والمقام المحمود والحوض المورود۔ لواء کا معنی ہوتا ہے جھنڈا، جمع الویہ۔ حوض، اس کی جمع حیاض۔ مورود، ورد یرد، ورد الماء، پانی کے پاس آنا۔ مورود اسی سے ہے۔ الحوض المورود، اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ تو وہ یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے افضل، رسولوں میں سب سے افضل اور اشرف، نبی رحمت،
متقیوں کے امام، لواء الحمد کے حامل، اور شفاعت، مقام محمود اور حوض کوثر کے مالک ہیں۔ آدم فمن دونہ یوم القیامت تحت لوائہ۔ دون کے بہت سارے معنی ہیں۔ دون بمعنی غیر، ورا، امام، تحت، فوق وغیرہ۔ یہاں غیر کے معنی میں ہے۔ تو آدم اور ان کے علاوہ لوگ قیامت کے دن ان کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ فہو خیر الانبیاء وامتہ خیر الامم واصحابہ افضل الناس بعد الانبیاء وملتہ اشرف الملل۔ وہ خیر الانبیاء ہیں اور ان کی امت ساری امتوں میں بہتر، اور ان کے اصحاب انبیاء کرام کے بعد سارے لوگوں سے افضل ہیں۔ وَمِلَّتُهُ أَشْرَفُ الْمِلَلِ، اور آپ کا مذہب تمام مذاہب سے اشرف ہے، افضل ہے۔ لَهُ الْمُعْجِزَاتُ الْبَاهِرَةُ وَالْخُلُقُ الْعَظِيمُ وَالْعَقْلُ الْكَامِلُ الْجَسِيمُ وَالنَّسَبُ الْأَشْرَفُ والجمال المطلق والکرم الاوفر والشجاعة التامة والحلم الزائد والعلم النافع والعمل الارفع والخوف الاکمل والتقوى الباہرة۔ لہو خبر مقدم ہے، اور المعجزات الباہرہ یہ مبتدا مؤخر ہے، اور اس کے بعد سب کا عطف اسی المعجزات الباہرہ پر ہے۔ بہارا یبہرو، اس کا معنی ہوتا ہے حیرت میں ڈالنا، حیرت زدہ کر دینا۔ اور جسیم، جسومہ جسامت سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زبردست ہونا، بھاری بھرکم ہونا۔ اوفر، وفرا یفرو، اس کا معنی ہوتا ہے بہت ہونا، کسی چیز کی فراوانی ہونا۔ آپ ممتاز معجزات، خلق عظیم، کامل عقل، افضل نسب، حسن کامل، بے پناہ سخاوت، کامل شجاعت،
اور حد سے زیادہ بردباری، علم نافع، نہایت عرف و اعلیٰ عمل، نہایت مکمل اور مکمل خوف، حیرت انگیز تقوی کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز معجزات، خلق عظیم، زبردست اور کامل عقل، اعلیٰ نسب، افضل نسب، حسن کامل، بے پناہ سخاوت، کامل شجاعت، حد سے زیادہ بردباری، علم نافع، عرف و اعلیٰ عمل، بے پناہ خوف اور حیرت انگیز تقوی اور پرہیزگاری کے مالک ہیں۔ فهو افصح الخلق واکملهم فی کل صفات الکمال، وابعد الخلق عن الدناءات والنقائص، فصح الرجل، اس کا معنی ہوتا ہے فصیح ہونا، سلاست اور شگفتگی کے ساتھ بولنا۔ اسی سے افصح اس میں تفضیل ہے۔ دناءت کی جمع دناءات بمعنی عیوب، رذالت، گھٹیا پن۔ نقیصہ کی جمع نقائص، نقیصہ کا معنی عیب۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ فصیح اور تمام صفات کمال میں سب سے زیادہ مکمل، اور تمام عیوب و نقائص سے مخلوق میں سب سے زیادہ دور۔ وفیہ قال الشاعر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر نے کہا، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق۔ اصل عبارت ہے وعلمی انہ لا یخلق ابدا، وعلمی انہ لا یخلق مثلہ ابدا۔ اللہ نے، رحمان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل نہیں بنایا، اور میرا یقین ہے اور مجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل کبھی بھی نہیں بنائے گا۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی بیتہ فی محنت اہلہ ای فی خدمتہم۔ فی محنت اہلہ اے اہل بیتہ،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تو اپنے اہل خانہ کی خدمت میں ہوتے، اے فی خدمتہم، یہ تفسیر ہے راوی حدیث کی طرف سے، محنت اہلہ کی تفسیر، محنت بمعنی خدمت۔ وَكَانَ يَفْلِي ثَوْبَهُ وَيَرْقَعُهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ۔ فلا یفلی اس کا معنی ہوتا ہے فلر راسا، اور الثوب اس کا معنی ہوتا ہے سر یا کپڑے میں جوں دیکھنا۔ جوئیں تلاش کرنا۔ رقع یرقع اس کا معنی ہوتا ہے پیوند لگانا۔ خسف یخسف، خسف النعل اس کا معنی ہوتا ہے جوتا سینا درست کرنا۔ خدمہ یخدم خدمت کرنا۔ خدمہ نفسہ اس کا معنی ہوتا ہے اپنا کام خود سے کرنا۔ اور اپنے کپڑے کی جوئیں دیکھتے تھے اور اس میں پیوند لگاتے، اپنا جوتا درست کرتے تھے اور اپنا کام خود سے کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر یا کپڑے میں جوئیں نہیں پڑتی تھیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جو دوسروں کے سر یا کپڑے کی جوئیں رینگ کر آپ کے کپڑے میں آ جاتی تھیں تو انہیں آپ تلاش کر کے نکالتے تھے، وہ تکلیف نہیں پہنچاتی تھیں آپ کو۔ وَيَعْلِفُ نَاضِحَهُ وَيَقُمُّ الْبَيْتَ أَن يَكْنُسُهُ۔ علفا یعلف اس کا معنی ہوتا ہے چارہ دینا۔ ناضح آبپاشی کے لیے پانی لے جانے والا اونٹ۔ قمہ یقم نصرہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جھاڑو دینا۔ کنسا یکنسو اے یکنسو یہ یقم البیت کی تفسیر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو چارہ دیتے تھے، یعنی آپ پاشی کے لیے پانی لے جانے والے اونٹ کو چارہ دیتے تھے۔ ناضح کی جمع نواضح ہے۔ اور گھر میں جھاڑو لگاتے تھے۔ وَيَعْقِلُ الْبَعِيرَ عقلا یعقل، عقل کا معنی ہوتا ہے رسی سے باندھنا، اور اونٹ کو رسی سے باندھتے تھے۔ وَيَأْكُلُ مَعَ الْخَادِمِ اور خادم کے ساتھ کھانا تناول کرتے تھے۔ وَيَعْجِنُ مَعَهَا اور ان کے ساتھ آٹا گوندتے تھے۔ وَيَحْمِلُ بِضَاعَتَهُ مِنَ السُّوقِ بضاعہ کا معنی ہوتا ہے سامان تجارت، اور بازار سے اپنا سامان لاتے تھے۔ وَكَانَ مُتَوَاسِلَ الْأَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرِ لَيْسَ لَهُ رَاحَةٌ اور آپ ہمیشہ غم
سوچ وچار میں ڈوبے رہتے تھے، آپ کو سکون اور اطمینان نہیں رہتا تھا۔ وقد قال علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سنته فقال، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سیرت عادت کے بارے میں دریافت کیا۔ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، سیرت، عادت۔ فقال المعرفۃ رأس مالی والحب اساسی والشوق مرکبی وذکر اللہ انیسی والحزن رفیقی۔ راس المال کا معنی ہوتا ہے سرمایہ، اساس اسس جمع ہے بنیاد، مرکب مراکب سواری جمع مراکب ہے، انیس کا معنی دوست ہمنشیں، وہ جس سے دل بہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معرفت میرا سرمایہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی معرفت الہی سرمایہ ہے، اور محبت بنیاد ہے، یعنی اللہ کے لیے محبت، الحب فی اللہ اساسی، والشوق مرکبی، اور شوق میری سواری ہے۔ کسی بھی کام کے لیے، عمل کے لیے جب شوق اور جذبہ ہوتا ہے تو ہی وہ کام انجام پاتا ہے۔ گویا کہ کسی بھی کام، کسی بھی عمل کے انجام پانے کا جو محرک ہوتا ہے وہ شوق، اسی لیے اسے مرکب کہا۔ وذکر اللہ انیسی، اور اللہ کا ذکر میرا دوست ہے۔ والحزن رفیقی، اور غم میرا ساتھی ہے۔ یہاں غم سے مراد دنیا کے بارے میں غم نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام میں مصروف ہو جاتے تھے تو اللہ وہ وقت اللہ کے ذکر سے خالی نکل جاتا، اس پر آپ کو غم ہوتا۔ آپ کو جو غم رہتا وہ آخرت کے بارے میں غم رہتا، اس کے بارے میں آپ فکر مند رہتے، امت کے بارے میں۔ والعلم سلاحی، سلاح کی جمع اسلحہ، اور علم میرا ہتھیار ہے، کیونکہ شیطان سے، انسان کے سب سے بڑے دشمن شیطان سے لڑنے کے لیے جو ہتھیار ہے وہ علم ہی ہے۔ وہ صبر ردائی، اور صبر میری چادر، والرضا غنیمتی، اور رضا میری غنیمت ہے، یعنی اللہ قضاء الہی پر راضی ہونا یہ غنیمت ہے۔ والفقر فخری، اور فقر میرا فخر ہے۔ والزہد حرفتی، اور دنیا سے کنارہ کشی
زہد پرہیزگاری میرا پیشہ ہے۔ حرفت کا معنی ہوتا ہے پیشہ۔ والیقین قوتی، اور یقین میری طاقت ہے۔ والصدق شفیعی، اور صدق میرا سفارشی ہے۔ والطاعۃ حسبی، حسب کا معنی ہوتا ہے شرف، اور حسب کا معنی ہوتا ہے نیک کام، اچھا کام، اور طاعت میرا شرف ہے۔ والجہاد خلقی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کوشش میری عادت ہے۔ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ واما حلمہ وجودہ وشجاعتہ وحیاؤہ وحسن عشرتہ وشفقتہ ورأفتہ ورحمتہ وبرہ وعدلہ ووقارہ وصبرہ وہیبتہ وثقتہ وبقیۃ خصالہ الحمیدہ التي لا تكاد تحصر فكثيرة جدا۔ اور آپ کی بردباری، سخاوت، شجاعت، حیا، حسن معاشرت، شفقت، رافت و رحمت، احسان، بر کا معنی احسان ہوتا ہے، اور احسان، عدل و انصاف، وقار، صبر، ہیبت، اعتماد، اور باقی بے شمار آپ کے اوصاف حمیدہ ہیں، جو باقی اوصاف حمیدہ تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور آپ کی بردباری، سخاوت و شجاعت، حیا، حسن معاشرت، شفقت، رافت و رحمت، احسان، عدل و انصاف، وقار، صبر، ہیبت، اعتماد، اور آپ کے باقی اوصاف حمیدہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا تو وہ بہت زیادہ ہیں۔